بھی چلی گئی ہے، اب تو کوئی فلائٹ ہی نہیں پیچھے۔ اس نے ایئرپورٹ پہ فون کیا تو ایئرپورٹ پہ ایک ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ والوں کا کمرہ ہوتا ہے، وہ رہتے ہی وہیں ہیں ڈیوٹی پہ، تاکہ اگر ایئرپورٹ کا کوئی فون خراب ہو تو اس کو فوراً ٹھیک کر دیا جائے۔ وہاں ایک سپروائزر تھا، جی ایم نے اس کو فون کیا اور اس کو کہا کہ بھئی جو یہاں کا انچارج ہے نا ایئرپورٹ کا، اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے 3 ٹکٹیں بنوانی ہیں، بنا کے دو۔ تو مینیجر نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو کوئی فلائٹ ہی نہیں، چلی گئی، اب تو بن ہی نہیں سکتی۔ تو اس نے کہا اچھا، اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ٹکٹ کوئی نہیں تو ان کے سارے ٹیلی فون لائنیں خراب کر دو، اور یہ تمہیں کہیں گے جی کہ ٹیلی فون لائنیں خراب ہیں تو آپ کہنا جی جی ایم سے بات کریں۔ یہ بیوروکریٹ بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ سپروائزر تھوڑی دیر میں گیا، اس نے جا کے تاریں کھول دی، کچھ آگے پیچھے کر دیا۔ اب ایئرپورٹ پہ تو شور مچ گیا جی کہ سارے فون خراب ہو گئے۔ اس زمانے میں سیل فون نہیں ہوتے تھے، صرف لائن کے فون ہوتے تھے۔ اب ایئرپورٹ کی ساری لائنوں کا بند ہو جانا تو ایک بڑا مسئلہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد مینیجر کا فون آیا جی ایم کو کہ سر ہماری ساری لائنیں خراب ہو گئی ہیں اور نظام درہم برہم ہو گیا ہے، تو آپ ہماری لائنیں ٹھیک کروا دیں۔ جی ایم صاحب نے کہا مجھے 3 ٹکٹیں چاہیے، مجھے 3 ٹکٹیں بنا دیں، آپ کی 3 لائنیں ٹھیک کروا دوں گا۔ اس نے کہا جی کہ ٹکٹیں تو نہیں مل سکتی۔ اس نے کہا پھر لائنیں بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے سامنے گفتگو ہو رہی تھی فون پہ۔ لو جی تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ایئرپورٹ کا انچارج تھا اس نے فون کیا کہ سر میرے ذہن میں ایک ترتیب آئی ہے کہ آخری فلائٹ جو ہے چلی گئی، لیکن کوئی 200-300 بندے ہیں جن کے پاس ویزے لگے ہوئے ہیں اور وہ ٹکٹیں بنوانے کے لیے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ حاجی لوگ دھکے کھائیں، ہم کیوں نہ ایک ایکسٹرا فلائٹ چلا دیں، حاجیوں کا بھی کام ہو جائے گا اور کمپنی کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو میں پرائم منسٹر کے پاس جا رہا ہوں ایکسٹرا فلائٹ کی اجازت لینے کے لیے۔ لو جی شاید ضیاء الحق کا دور تھا، لگتا ایسے ہی ہے، تو وہ گیا اور اس نے جا کے ضیاء الحق کو بتایا کہ فلائٹیں تو چلی گئی لیکن 200-300 حاجی ہیں جن کے پاس ویزے لگے ہوئے ہیں، ٹکٹیں نہیں ان کے پاس بنی ہوئی، اور وہ ٹکٹوں کے لیے ادھر ادھر بیچارے پھرتے رہے ہیں، تو اگر آپ ایک ایکسٹرا فلائٹ کی اجازت دے دیں تو ان کو سیٹیں مل جائیں گی اور ہمارا نفع ہو جائے گا۔ اس نے اجازت دے دی تو اس نے ہم 3 بندوں کی ٹکٹیں سب سے پہلے بنا دیں اور فون کیا جی ایم صاحب میں نے 3 بندوں کی ٹکٹیں بنا دی ہیں، اب آپ ہمارا فون ٹھیک کروا دیں۔ تو جی ایم صاحب مسکرائے، مجھے کہنے لگے اب اس کا دماغ ٹھیک ہوا ہے، اب میں اس کی لائنیں ٹھیک کروا دوں گا۔ تو یوں اللہ نے ہماری ٹکٹیں بھی بنوا دی۔ خیر دوسرے دن پھر ہم جہاز پہ روانہ ہوئے۔ اللہ کی شان کہ جب ہم جدہ جا کے اترے نا، تو جہاں حاجی جاتے تھے وہاں آگے جنگلہ لگا ہوا تھا اور جنگلے کے باہر مقامی لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ تو میرا وہ دوست جو تھا نا شمشیر صاحب جو چیف انجینئر تھے، وہ بھی وہاں کھڑا تھا، مجھے دیکھ کے بڑا خوش ہوا اور مجھے بار بار کہتا تھا، اپنی جیب کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ بھائی میں ریال لے کے آیا ہوں اور میں تیری ساری پیمنٹ کر دوں گا۔ تو میں نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا اور میں نے اپنی جو ہے نا وہ ایک پرس تھا جو یہاں احرام کی حالت میں باندھتے ہیں، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی میرے پاس پیسے ہیں، میں پیمنٹ کر دوں گا۔ اس طرح ہم نے حج کی وہاں پر پوری پیمنٹ کی اور اللہ نے ہمیں حج کے لیے قبول کر لیا۔ پھر حرم میں جا کے حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے پھر سمجھایا کہ طواف کیسے کرتے ہیں، صحیح کیسے کرتے ہیں، فلاں کیسے کرتے ہیں، یہ سارا کچھ۔ الحمدللہ یہ زندگی کا پہلا حج تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں جہاں والدہ کی دعائیں شامل تھیں وہاں میرے شیخ کی بھی دعائیں شامل تھیں، اور یہ شیخ کی دعائیں تھیں جس نے میرے لیے کام آسان کر دیا
پھر حضرت کی میت میں مدینہ طیبہ جانا ہوا اور حضرت نے مدینہ طیبہ میں روض انور پہ خود ساتھ لے کر گئے اور پیش فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اپنے اکابر کی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس میں میرا اپنا عمل کوئی نہیں ہے، 100% پکی بات ہے۔ یا شیخ کی دعائیں ہیں یا ماں کی دعائیں ہیں کسی کی دعا لگی۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔